بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گراس ڈیم، عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم MA۔ اتنی جلدی بے ہوش ہو گیا، بڑا رستم بنا پھرتا ہے، سپر فیاض نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ رستم خان کے جسم پر مسلسل کوڑے برسا کر اب بری طرح ہانپ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد انسپکٹر راشد کا آدمی شمس کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں پانی کا بھرا ہوا ایک جگ تھا۔ پہلے اس کے زخموں پر پانی ڈالو، پھر اس کے سر اور چہرے پر، اور جب یہ ہوش میں آ جائے تو باقی ماندہ پانی سے پلا دو، انسپکٹر راشد نے شمس سے کہا، اور شمس سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اسی لمحے سپر فیاض، جو اب نارمل ہو چکا تھا، کہ کوٹ کی اندرونی جیب سے ہلکی سی سیٹی کی آواز سنائی دی تو سپر فیاض بے اختیار چونک پڑا۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ اس کی خفیہ جیب میں سرکاری 05 ٹرانسمیٹر موجود ہے، اسی کی کال تھی۔ اس نے جلدی سے ٹرانسمیٹر نکالا اور اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، علی عمران کالنگ، سپر فیاض اوور۔ بٹن آن ہوتے ہی عمران کی آواز سنائی دی تو سپر فیاض بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے تصور میں بھی نہ تھا کہ کال عمران کی طرف سے ہوگی۔ عمران نے اسے بتایا کہ کسی نے اس کے گھر فون کر کے کہا ہے کہ اس کی لاش گھر پہنچ رہی ہے، اس لیے اس کی بیوی پریشان ہے۔ تو سپر فیاض سمجھ گیا کہ اس کی بیوی سلمہ نے اسے فون کر کے کہا ہوگا، اور عمران نے کسی نہ کسی طرح اس کی سرکاری فریکوینسی معلوم کر کے اسے کال کیا ہوگا۔ عمران نے اسے مشن کی کامیابی کے بارے میں پوچھا، لیکن سپر فیاض نے اسے ٹال دیا۔ باس، عمران صاحب کو آپ کی سرکاری خفیہ فریکوینسی کا کیسے علم ہو گیا؟ انسپکٹر راشد نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ شیطان ہے، پکا شیطان ہے، دنیا کی کوئی چیز اس سے چھپی نہیں رہ سکتی۔ سپر فیاض نے ٹرانسمیٹر واپس جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ اب وہ انسپکٹر راشد کو کیا بتاتا کہ وہ اپنی دولت جس طرح چھپا کر رکھتا ہے، لیکن عمران کو ایسے معلوم ہو جاتا ہے جیسے وہ ساتھ ساتھ رہا ہو۔ اسی لمحے رستم خان کے کراہنے کی آواز سنائی دی تو سپر فیاض اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اب تمہیں معلوم ہوا رستم خان کہ تشدد کیسے کہتے ہیں؟ اور یہ تو بھی ٹریلر تھا، سمجھے؟ اس لیے خود ہی بک دو کہ سردار خان کہاں ہے۔ سپر فیاض نے ایک بار پھر غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، میں کسی سردار خان کو نہیں جانتا، رستم خان نے نیم غشی کے عالم میں کہا۔ باس، آپ تشریف رکھیں، میں اس سے معلوم کرتا ہوں، انسپکٹر راشد نے کہا۔ کس طرح معلوم کرو گے؟ سپر فیاض نے غصیلے لہجے میں کہا۔ مجھے مجرموں کی زبان کھلوانے کا ایک خصوصی طریقہ آتا ہے، اس کی ٹریننگ میں نے ملٹری انٹیلیجنس کے ایک کرنل سے باقاعدہ حاصل کی تھی، انسپکٹر راشد نے کہا، اور آگے بڑھ کر اس نے ایک ہاتھ سے رستم خان کے بال پکڑ کر اس کا سر اونچا کیا، اور دوسرے ہاتھ کی انگلیاں اکڑا کر اس نے اس کے دونوں نتھنوں میں اس طرح ماری جیسے نیزے مارے جاتے ہیں، اور پھر رستم خان کے حلق سے بے اختیار کربناک چیخ نکل گئی۔ انسپکٹر راشد کی انگلیاں رستم خان کے ناک سے نکلنے والے خون سے بھر گئیں۔ انسپکٹر راشد نے انگلیوں کو مزید دبا کر مخصوص انداز میں گھمایا تو رستم خان کا زنجیروں میں جکڑا ہوا جسم اس بری طرح پھڑکنے لگا جیسے مچھلی پانی سے باہر نکل کر پھڑکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے حلق سے انتہائی کربناک چیخیں نکلنے لگیں۔ اس کا چہرہ انتہائی بری طرح مسخ ہو گیا تھا، آنکھیں ابل کر باہر آ گئی تھیں۔ کہاں ہے سردار خان؟ بتاؤ، انسپکٹر راشد نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ ذیشان کالونی کی کوٹھی نمبر 1801 میں رہتا ہے، الف خان کے نام سے۔ وہ رستم خان اس طرح بول رہا تھا جیسے لاشعوری طور پر اس کی زبان سے الفاظ پھسل کر باہر آ رہے ہوں، اور اس کے ساتھ ہی اس کا سر ڈھلک گیا تو انسپکٹر راشد نے ایک جھٹکے سے انگلیاں باہر نکالیں اور انہیں اس کے لباس سے صاف کرنا شروع کر دیا۔ اس کا حلیہ معلوم کرو، مزید تفصیل معلوم کرو۔ تم نے ہاتھ کیوں واپس کھینچ لیا؟ سپر فیاض نے کہا۔ اس کا ذہن تو ختم ہو چکا ہے باس، اس طریقے میں یہی خامی ہے، انسپکٹر راشد نے جواب دیا تو سپر فیاض بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر اسے گولی مار دو، سپر فیاض نے کہا تو انسپکٹر راشد نے جیب سے مشین پسٹل نکالا، اور دوسرے لمحے تڑتڑاہٹ کی آواز سے کمرہ گونج اٹھا۔ سردار خان اپنے مخصوص کمرے میں موجود تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو سردار خان نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، سردار خان بول رہا ہوں، سردار خان نے تیز اور تحکمانہ لہجے میں کہا۔ بدر خان بول رہا ہوں، بڑے خان، دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی تو سردار خان بھی اختیار چونک پڑا، کیونکہ بدر خان ہیڈ کوارٹر کا انچارج تھا۔ اس کی اس طرح کال کا مطلب کوئی خاص ہی ہو سکتا تھا۔ کیا بات ہے، کیوں کال کی ہے؟ سردار خان نے تیز لہجے میں پوچھا۔ باس، رستم خان ہلاک ہو چکے ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا تو سردار خان اس بار محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً کرسی سے اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ سردار خان نے انتہائی تیز لہجے میں کہا۔ میں درست کہہ رہا ہوں جناب، مجھے معلوم تھا کہ باس رستم خان اسپیشل پوائنٹ 31 پر موجود ہیں، کیونکہ آپ نے جو ٹرانسمیٹر کال انہیں کی تھی اسے وہیں سے اٹینڈ کیا گیا تھا، ہماری مشینری نے چیک کر لیا تھا۔ پھر ہیڈ کوارٹر کے سلسلے میں ایک ضروری ہدایات کے لیے
میں نے وہاں پر فون کال کی لیکن کسی نے کال اٹینڈ نہ کی، تو میں نے ٹرانسمیٹر کال کی لیکن ٹرانسمیٹر کال بھی اٹینڈ نہ کی گئی، تو میں نے اسپیشل پوائنٹ 30 جو اس پوائنٹ کے قریب تر موجود تھا، اس کے انچارج باسط خان کو کال کر کے ہدایت کی کہ وہ اسپیشل پوائنٹ 31 پر جا کر صورتحال کو چیک کر کے مجھے رپورٹ دیں۔ ابھی اس کی رپورٹ آئی ہے کہ وہاں ٹارچنگ روم میں باس رستم خان کی لاش زنجیروں میں جکڑی ہوئی موجود ہے اور وہاں کے دونوں آدمی بھی ہلاک ہو چکے ہیں، اور باس رستم خان کی لاش کی حالت بتا رہی ہے کہ وہاں ان پر انتہائی ہولناک تشدد کیا گیا ہے، ان کا پورا جسم شدید زخمی ہے اور وہاں ایک خون آلود خاردار کوڑا بھی موجود ہے۔ ویسے باس کو تشدد کے بعد گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا ہے۔ اس پر میں نے باسط خان کو کہا کہ وہ اسپیشل پوائنٹ کی آٹومیٹک ریکارڈنگ چیک کرے۔ اس نے یہ ریکارڈنگ چیک کی ہے، اس سے پتہ چلا ہے کہ انہیں ہلاک کرنے والوں نے ان سے آپ کے بارے میں پوچھ گچھ کی ہے، اور سب سے آخری ریکارڈنگ کے مطابق انہوں نے آپ کا اصل نام اور آپ کی کوٹھی کا نمبر بتایا ہے۔ بدر خان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ ویری بیڈ، پھر اب وہ لوگ کہاں ہیں؟ سردار خان نے پوچھا۔ وہاں باس رستم خان کی جیپ موجود نہیں ہے۔ اس سے میں سمجھ گیا کہ وہ لوگ اس جیپ میں وہاں سے نکلے ہوں گے، چنانچہ میں نے آپ کو کال کرنے سے پہلے کاشان میں اپنے تمام آدمیوں کو حکم دے دیا ہے کہ وہ جیپ جہاں بھی دیکھیں اس کو ہٹ کر دیں اور اس کے اندر موجود افراد کو گولیوں سے اڑا دیں۔ ویسے یہ لوگ بہرحال آپ کی کوٹھی پر ہی آئیں گے، میں نے آپ کی کوٹھی کے باہر خصوصی نگرانی کا حکم بھی دے دیا ہے، بدر خان نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اگر اس کے باوجود وہ لوگ یہاں پہنچے تو پھر ان کی لاشیں بھی کسی کو نہیں ملیں گی، سردار خان نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ آپ تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ ختم ہو جائیں گے بڑے خان، بدر خان نے جواب دیا۔ اگر ایسا ہوا تو پھر سمجھو کہ رستم خان کی جگہ تم لے لو گے، یہ میرا وعدہ، سردار خان نے کہا۔ ایسا ہی ہوگا، آپ بے فکر رہیں، بدر خان نے جواب دیا۔ اوکے، جیسے یہ لوگ ختم ہوں تم نے مجھے رپورٹ دینی ہے، سردار خان نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے فون کا ریسیور رکھا اور اس ساتھ پڑے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اس نے 2 نمبر پریس کر دیے۔ یس چیف، ایک مؤدبانہ سی مردانہ آواز سنائی دی۔ سنو، کچھ سرکاری لوگ میرے خلاف کام کرنے کے لیے یہاں کوٹھی پر آ رہے ہیں، ان کی تعداد 5 یا 6 ہے۔ اگر یہ لوگ یہاں پہنچے تو انہیں فوری طور پر ہلاک کر کے ان کی لاشیں برقی بھٹی میں ڈلوا دینا، اور یہ بھی سن لو کہ اب جب تک میں خود مزید ہدایات نہ دوں مجھ سے کسی کی کوئی ملاقات نہیں ہوگی، اور نہ میں یہاں موجود ہوں، سمجھ گئے ہو؟ سردار خان نے تیز لہجے میں کہا۔ یس چیف، دوسری طرف سے کہا گیا، اور سردار خان نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ رستم خان کی موت میرے لیے بہت بڑا دھچکا ہے، ویری بیڈ، سارا بزنس اب نئے سرے سے ترتیب دینا ہوگا، سردار خان نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر چند لمحے خاموش بیٹھنے کے بعد اس نے ایک بار پھر فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ ہنی مون ہوٹل، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ سردار خان بول رہا ہوں، راہیل سے بات کراؤ، سردار خان نے سرد لہجے میں کہا۔ یس سر، یس سر، دوسری طرف سے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ ہیلو بڑے خان، میں راہیل بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک انتہائی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ راہیل، رستم خان کو ہلاک کر دیا گیا ہے، اس لیے اب رستم خان کی جگہ ہوٹل کے انچارج تم ہوگے، تمام اسٹاکس وغیرہ کو کیموفلاج کر دو۔ ایک سرکاری ٹیم ہمارے خلاف کام کر رہی ہے، اس کے خاتمے تک یہ ہنگامی انتظام کرنا پڑ رہا ہے، جب یہ ٹیم ختم ہو جائے گی تو میں خود تمہیں مزید ہدایت دوں گا، سردار خان نے کہا۔ یس چیف، دوسری طرف سے کہا گیا، اور سردار خان نے بغیر مزید کچھ کہے ریسیور رکھ دیا۔ اب اسے بدر خان کی طرف سے کال کا انتظار تھا۔ عمران مشین کا پرزہ اٹھائے اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ ایک باکس نما پرزہ تھا جس کی ساخت انتہائی پیچیدہ سی تھی۔ سر سلطان نے اس کی کال کے بعد ہنگامی بنیادوں پر کام کیا تھا اور سٹی بینک کے لاکر سے یہ پرزہ نکلوا کر انہوں نے دانش منزل بھجوا دیا تھا۔ ادھر جوزف کی کال بھی آ گئی تھی کہ ریمبو ہوٹل کے مینیجر اسمتھ کو اغوا کر کے رانا ہاؤس لایا جا چکا ہے۔ جوزف نے بتایا تھا کہ اس اغوا کے لیے وہاں خاصا بڑا ہنگامہ ہوا ہے اور 6 آدمی ہلاک ہو گئے ہیں، لیکن بہرحال وہ اس مینیجر اسمتھ کو صحیح حالت میں اغوا کر کے لے آنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور عمران نے اسے وہیں رکھنے کا حکم دے دیا تھا۔ اسے اس پرزے میں زیادہ دلچسپی تھی اور وہ چیک کرنا چاہتا تھا کہ یہ کس ٹائپ کا پرزہ ہے جس کا متبادل یہاں کے سائنسدان تیار نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کارمن حکومت صرف یہ سب پرزہ سپلائی کرنے کے لیے تیار تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے اسے میز پر رکھا اور ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ داور بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی سر داور کی آواز سنائی دی۔ عمران کے پاس چونکہ ان کا براہ راست خصوصی فون نمبر تھا، اس لیے اس کی براہ راست سر داور سے بات ہو جایا کرتی تھی۔ حقیر فقیر بے تقصیر، عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ بس مجھے معلوم ہے، اس لیے ہر بار یہ القاب دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بتاؤ کہ کیا مسئلہ ہے، سر داور نے اسے درمیان سے ہی ٹوکتے ہوئے کہا۔ سنا ہے آپ کی تنخواہ بڑھا دی گئی ہے، عمران نے کہا۔ تنخواہ بڑھا دی گئی ہے؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں تمہاری بات، سر داور کے لہجے میں حقیقی حیرت تھی۔ تنخواہ کا مطلب ہوتا ہے وہ معاوضہ جو حکومت اپنے ملازمین کو ہر ماہ ان کی کارکردگی کے عوض انہیں دیتی ہے،
تاکہ وہ زندگی عیش و عشرت سے گزار سکیں۔ عمران نے تنخواہ کا مطلب بتاتے ہوئے کہا، واہ کیا خوبصورت الفاظ بولے ہیں، تاکہ ملازم عیش و عشرت سے زندگی بسر کر سکیں۔ بہت خوب۔ بہرحال تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں حکومت سے تنخواہ صرف ٹوکن کے طور پر 1 روپیہ لیتا ہوں، تاکہ میری سرکاری حیثیت قائم رہے۔ باقی میری آبائی جائیداد اتنی ہے کہ میرا گزارا اللہ کے فضل سے ہو جاتا ہے۔ سرداور نے مسکراتے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اوہ لیکن آپ کی آبائی جائیداد تو آپ کے چچا کے قبضے میں ہے، اور سنا ہے کہ وہ آپ کو اس سے کچھ دیتے بھی نہیں ہیں۔ عمران نے جان بوجھ کر لہجے میں حیرت پیدا کرتے ہوئے کہا، حالانکہ اس سے سرداور کی آبائی جائیداد کے بارے میں تمام تفصیلات کا بخوبی علم تھا۔ چچا کو میں نے خود جائیداد کا نگران بنا رکھا ہے۔ وہ انتہائی باصول اور وزیدار آدمی ہیں۔ ان کی اپنی جائیداد بھی بے حد وسیع اور عریض ہے۔ میں چونکہ سائنسی ریسرچ میں مصروف رہتا ہوں، اس لیے میرے پاس اتنا وقت نہیں ہو سکتا کہ میں جائیداد کے انتظامات کر سکوں۔ البتہ اس سے جو آمدنی حاصل ہوتی ہے وہ باقاعدگی سے میرے بینک اکاؤنٹ میں جمع کراتے رہتے ہیں۔ اس لیے تمہاری یہ بات غلط ہے کہ چچا نے میری آبائی جائیداد پر قبضہ کر رکھا ہے۔ سرداور نے اس بار قدرے غصیلے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، پھر تو آپ کا بینک بیلنس بڑا بھرپور ہوگا۔ آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ میں خواہ مخواہ لوگوں کی منتیں کرتا رہتا ہوں، جبکہ دولت کی گنگا تو گھر ہی میں بہہ رہی ہے۔ عمران نے بڑے اشتیاق آمیز لہجے میں کہا، میرا بینک بیلنس اس قدر نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ میں بتانا تو نہیں چاہتا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ جاؤ گے، اس لیے بتا دیتا ہوں کہ میری آمدنی سے پاکیزہ کے ان طالب علموں کو بھاری وظائف دیے جاتے ہیں جو سائنس میں انتہائی ذہین ہوتے ہیں، اس لیے بس گزارا بہرحال ہو جاتا ہے۔ سرداور نے کہا، چلیں میرا نام بھی اس لسٹ میں لکھ لیں۔ آپ نے بھاری وظائف کا کہہ کر مجھے دلی مسرت بخشی ہے۔ میں بھی بہرحال سائنس کا طالب علم ہوں، اور چلو ہوشیار نہ صحیح، بہرحال مفلس اور کلاش تو ہوں۔ عمران بھلا کہاں آسانی سے باز آنے والا تھا۔ تم اصل بات کرو، یہ تم نے کس چکر میں ڈال دیا ہے مجھے؟ بہرحال تمہارا نام اس لسٹ میں شامل نہیں ہو سکتا، ورنہ مجھے باقی طالب علموں کے وظائف بند کرنے پڑ جائیں گے، اور میں ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ سرداور نے جواب دیتے ہوئے کہا، اصل بات تو یہی تھی سرداور، مجھے معلوم ہوا تھا کہ حکومت نے سائنسی ترقی کے لیے تمام سرکاری سائنسدانوں کی تنخواہوں میں ایک خطیر اضافہ کر دیا ہے۔ میں نے سوچا کہ چلو اصل تنخواہ نہ صحیح، اضافہ صحیح، اس سے بہرحال گزارا تو ہو ہی جائے گا۔ لیکن اب کیا کہوں، آپ بہرحال سرکاری سر ہیں، اور سرکاری سر میں بہرحال کچھ نہ کچھ دماغ تو ہوتا ہی ہے۔ عمران نے کہا تو سرداور بے اختیار کہکا مار کر ہنس پڑے۔ تو تمہیں رقم چاہیے، بولو کتنی چاہیے؟ سرداور نے ہنستے ہوئے کہا۔ لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ خالی رہتا ہے، عمران نے کہا۔ میں چچا کو کہہ کر کچھ نہ کچھ انتظام کر ہی لوں گا، اب تمہیں تو انکار نہیں کیا جا سکتا نا، سرداور نے کہا۔ اوہ بے حد شکریہ، آپ جیسے سخی اور فیاض آدمی سے مجھے یہی امید تھی۔ ویسے مجھے تو بہت بڑی رقم چاہیے، اس لیے ایسا نہ ہو کہ جب میں رقم بتاؤں تو آپ انکار کر دیں اور میں شرمندہ ہو جاؤں، عمران نے کہا۔ تم نے کروڑوں روپے تو مانگنے نہیں، زیادہ سے زیادہ 10-12 لاکھ روپے ہی ڈیمانڈ کرو گے۔ کوئی بات نہیں، جائیداد کا کچھ حصہ فروخت کیا جا سکتا ہے، سرداور نے کہا۔ کروڑوں لاکھوں؟ اوہ نہیں سرداور، یہ تو بہت بڑی معمولی رقم ہے۔ اتنی رقم تو جناب آغا سلیمان پاشا ہر ماہ فلاحی اداروں میں جمع کرا دیا کرتا ہے، عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کروڑوں لاکھوں ہر ماہ فلاحی اداروں میں جمع کراتے ہو اور مجھ سے رقم مانگ رہے ہو؟ کیا مطلب؟ سرداور نے حیرت اور غصے سے ملے جلے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، کیا کروں، مجبوری ہے۔ میں نے ڈیڈی سے رقم مانگی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اماں بھی سے اتنی بھاری رقم مانگ نہیں سکتا، ورنہ انہیں حساب دینا پڑتا، اور آپ تو جانتے ہیں کہ نوجوانوں کے ایسے حساب ہوتے ہیں جو بزرگوں کو بتائے بھی نہیں جا سکتے۔ سر سلطان سے بات کی تو انہوں نے بھی صاف انکار کر دیا، عمران نے بڑے پریشان سے لہجے میں کہا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تم بتاؤ تو صحیح، شاید میں کچھ کر لوں، سرداور نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ 11 روپے 11 پیسے چاہیے، عمران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے کوئی بہت بڑی رقم بتا رہا ہو۔ 11 روپے 11 پیسے؟ کیا مطلب؟ ابھی مذاق کرنے کے لیے میں ہی رہ گیا ہوں، اس بار سرداور نے واقعی انتہائی وسیلے لہجے میں کہا۔ میں مذاق نہیں کر رہا سرداور، میرے لیے عزت کا مسئلہ ہے، عمران نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ 11 روپے 11 پیسے تمہاری عزت کا مسئلہ کیسے بن گیا؟ کیا تم مجھے احمق سمجھتے ہو؟ سرداور نے غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ دراصل میں یہاں کے ایک ہوٹل میں چائے پینا چاہتا ہوں، سنا ہے اس ہوٹل میں چائے پینے سے آدمی کا وقار بڑھ جاتا ہے، اور وہاں چائے کا کپ 880 روپے میں ملتا ہے، ساتھ ٹپ بھی دینی پڑتی ہے، اور میرے پاس رقم تو ہے لیکن بس 11 روپے 11 پیسے نہیں ہیں۔ اب آپ خود بتائیں کہ میری عزت کا سوال ہے یا نہیں، عمران نے رو دینے والی لہجے میں کہا۔ اوکے، بھجوا دوں گا 11 روپے 11 پیسے، بس اب تم خوش ہو؟ اب مجھے کام کرنے دو، خدا حافظ، سرداور نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے مسکراتے ہوئے کریڈل دبایا، اور پھر ٹون آنے پر اس نے دوبارہ نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔
بلیک زیرو خاموش بیٹھا بس مسکرا رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ عمران یہ باتیں اپنی بوریت دور کرنے کے لیے کرتا رہتا ہے، اور چونکہ اس نے مشینری کے اس پرزے کی لیبارٹری میں کافی دیر چیکنگ کی ہے، اس لیے ذہنی طور پر ہو جانے والی بوریت وہ اب اس انداز میں دور کر رہا ہے۔ داور بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی سرداور کی آواز سنائی دی۔ علی عمران، MSc DSc آکسن، زبان خود بلکہ بدوحان خود بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ کہہ تو دیا ہے کہ بھجوا دوں گا 11 روپے 11 پیسے، پھر کیوں کال کی ہے؟ دوسری طرف سے سرداور نے کہا۔ وہ دراصل میرا وقار شدید خطرے میں ہے، اس لیے میں اپنا وقار جلد از جلد بحال کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سائنسدان ہیں، ایسا نہ ہو کہ میں یہاں بیٹھا سوکھتا رہوں اور آپ کسی سائنسی تجربے میں مصروف ہو کر بھول جائیں، اس لیے اگر آپ اجازت دیں تو میں خود حاضر ہو جاؤں آپ کے پاس، عمران نے بڑے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، جیسے سرداور کی ناراضگی وہ برداشت نہ کر سکتا ہو۔ تو یہ مسئلہ ہے، تم میرے پاس آنا چاہتے ہو، لیکن وجہ کیا ہے؟ کیا کوئی ایسا سائنسی پرابلم ہے جس کے بارے میں فون پر بات نہیں کرنا چاہتے؟ سرداور نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ گراس ڈیم کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے، عمران نے کہا۔ ہاں، کیوں؟ کیا ہوا اسے؟ سرداور نے چونک کر پوچھا۔ اس کی مشینری کا ایک اہم پرزہ چوری کر لیا گیا تھا۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ حکومت کارمن صرف یہ پرزہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مشینری اس قدر قیمتی ہے کہ پاک ایشیا کو کسی عالمی ادارے سے قرضہ لے کر اسے منگوانا پڑا، اس لیے دوبارہ حکومت اسے منگوا نہیں سکتی۔ چیف نے بھاگ دوڑ کر کے یہ پرزہ مجرموں سے برآمد کر لیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ حکم بھی دے دیا ہے کہ اس پرزے کی سائنسی تحقیقات کر کے اس جیسا دوسرا پرزہ مقامی طور پر تیار کیا جائے۔ اب میں تو طالب علم ہوں، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ سے رابطہ کیا جائے، تاکہ اگر یہ پرزہ دوبارہ چوری ہو جائے تو کم از کم اس کا متبادل تو موجود ہو۔ عمران نے آخرکار اصل بات بتا دی۔ ٹھیک ہے، تم آ جاؤ، یا پھر یہ پرزہ بھجوا دو، تمہارا کام ہو جائے گا، سرداور نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ تو آپ وہاں خود جائیں گے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ نہیں، تم جا کے یہ پرزہ لیبارٹری کے گیٹ تک پہنچا دینا، میں رانا ہاؤس جا رہا ہوں، عمران نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ باس، ہمیں یہ جیپ شہر جا کر چھوڑنی پڑے گی۔ جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر موجود انسپکٹر راشد نے سائیڈ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے سپر فیاض سے کہا، تو سپر فیاض چونک پڑا۔ وہ کیوں؟ سپر فیاض نے چونک کر پوچھا۔ باس، یہ رستم خان کی جیپ ہے، اس لیے اسے سب پہچانتے ہوں گے، اور جیسے ہی لوگوں نے ہمیں اس جیپ میں دیکھ لیا وہ سمجھ جائیں گے کہ کیا ہوا ہے، اس لیے وہ ہم پر حملہ بھی کر سکتے ہیں، انسپکٹر راشد نے جواب دیا۔ تو پھر ہم اس کالونی تک کیسے پہنچیں گے؟ کیا ٹیکسی پر؟ سپر فیاض نے کہا۔ باس، ہمیں پہلے اپنی رہائش گاہ پر جانا ہوگا، وہاں میک اپ تبدیل کرنا ہوگا، لباس تبدیل کرنے ہوں گے، اور پھر اسلحہ لے کر اس کوٹھی پر ریڈ کرنا ہوگا۔ بہرحال یہ سردار خان جس کوٹھی میں رہتا ہے اس کی حفاظت کے یقینی طور پر انتظامات کیے گئے ہوں گے، انسپکٹر راشد نے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہم رہائش گاہ تک جائیں گے کیسے؟ ہو سکتا ہے کہ ٹیکسی ڈرائیور ان کے آدمی ہوں، پھر؟ سپر فیاض نے کہا۔ باس، ہم علیحدہ علیحدہ بسوں پر سفر کر کے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، انسپکٹر راشد نے کہا۔ کیا مطلب؟ تو کیا اب سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کا سپرنٹینڈنٹ بس میں سفر کرے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ سپر فیاض نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ جیسے آپ حکم دیں۔ بہرحال میں نے تو جو بات ذہن میں آئی تھی وہ آپ کو بتا دی، انسپکٹر راشد نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم سب بسوں میں آؤ گے، جبکہ میں ٹیکسی میں وہاں پہنچوں گا، سپر فیاض نے فیصلہ دیتے ہوئے کہا۔ اور اگر باس وہ ٹیکسی ڈرائیور مجرموں کا آدمی ہوا تب؟ انسپکٹر راشد نے کہا۔ تو کیا ہوا؟ میں اس کی گردن مروڑ دوں گا۔ تو مجھے کیا سمجھتے ہو؟ سپر فیاض نے جواب دیا۔ اوکے، جیسے آپ کی مرضی باس، انسپکٹر راشد نے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد جیپ سے شہر میں داخل ہو کر آگے بڑھنے لگی۔ لیکن ابھی تھوڑی دور ہی جیپ گئی تھی کہ اچانک ایک کار ان کے عقب سے انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی ان کے قریب آئی، اور اس کے ساتھ ہی کوئی چیز ان کی جیپ کے اندر آ گئی اور خوفناک دھماکہ ہوا۔ اس کے ساتھ ہی سپر فیاض کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے ذہن کو کسی نے گھومتے ہوئے پنکھے کے ساتھ باندھ دیا ہو۔ اس کے منہ سے چیخ نکلی، اور پھر اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ آخری احساس جو اس کے ذہن میں مرتسم ہوا تھا وہ اسی خوفناک دھماکے کا تھا۔ پھر جس طرح تاریکی میں روشنی کا نقطہ اچانک نمودار ہوتا ہے، اسی طرح اس کے ذہن میں بھی ایک نقطہ سا پیدا ہوا، اور پھر یہ نقطہ تیزی سے پھیلتا چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں کھلی اور درد کی تیز لہریں اسے جسم میں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ پوری طرح شعور میں آنے سے پہلے ہی اس کے ذہن میں بے ہوش ہونے سے پہلے کا منظر کسی فلم کی طرح گھوم گیا، جبکہ ایک تیز رفتار کار عقب سے ان کی جیپ کے قریب آئی تھی۔ پھر ایک دھماکہ ہوا اور سپر فیاض کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا ذہن کسی نے گھومتے ہوئے پنکھے کے ساتھ باندھ دیا ہو، اور پھر وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ البتہ بے ہوش ہوتے وقت اس کے ذہن میں کسی خوفناک دھماکے کا احساس موجود تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسے پوری طرح ہوش آ گیا۔ پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک گہرے گڑھے میں بیٹھا ہوا ہے، اوپر جھاڑیاں ہی جھاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ سپر فیاض کے منہ سے ہلکی سی کراہ سی نکل گئی۔ اس نے اٹھ کر کھڑا ہونا چاہا،
تو اسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کے ذہن میں خوفناک دھماکے ہو رہے ہوں۔ وہ بے اختیار لڑکھڑا کر دوبارہ گڑھے میں گر پڑا اور ایک بار پھر اس کا ذہن تاریک کنویں میں ڈوبتا چلا گیا۔ اور پھر نہ جانے کب اور کس طرح ایک بار پھر سے ہوش آ گیا۔ اس سے آنکھیں کھولیں، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ اسے کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ ہر طرف تاریکی ہی تاریکی تھی۔ البتہ اب اس کے جسم میں وہ پہلے والی درد کی لہریں موجود نہ تھیں، اور ذہن میں بھی پہلے کی طرح خوفناک دھماکے نہ ہو رہے تھے۔ سپر فیاض آہستہ آہستہ اٹھا اور پھر تھوڑا سا لڑکھڑانے کے باوجود وہ اٹھ کر کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ابھی سے اندھیرے میں کچھ نظر سا آنے لگ گیا تھا، اس لیے وہ سمجھ گیا کہ وہ اندھا نہیں ہوا بلکہ رات پڑ گئی ہے۔ حالانکہ اسے یاد تھا کہ جب وہ جیپ میں سوار تھا تو اس وقت دوپہر تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ دوپہر سے رات تک اس گڑھے میں بے ہوشی کے عالم میں پڑا رہا ہے۔ اسے جھاڑیاں پکڑ کر اس گہرے گڑھے سے باہر آنے کی کوشش شروع کر دی، اور پھر کافی سخت قسم کی جدوجہد کے بعد آخرکار وہ باہر نکل آنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ سڑک کے قریب ہی موجود تھا، لیکن سڑک خالی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا سڑک پر آ گیا، لیکن وہاں نہ ہی کوئی جیپ تھی اور نہ ہی کوئی آدمی۔ سڑک تقریباً خالی تھی، وہاں کوئی ٹریفک بھی نہ تھی۔ یہ انسپکٹر راشد اور اس کے ساتھی کہاں چلے گئے؟ انہوں نے مجھے تلاش کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ نان سینس، سپر فیاض نے غصیلے لہجے میں کہا، اور پھر پیدل ہی وہ آگے بڑھنے لگا۔ گویا اس کے جسم میں جگہ جگہ درد ہو رہا تھا، لیکن بہرحال یہ درد قابل برداشت تھا۔ البتہ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ اس کے جسم میں کوئی فریکچر نہیں ہوا۔ اس کا لباس البتہ کافی حد تک خراب ہو چکا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اب یہاں ویران اور سنسان سڑک پر لباس کا کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ اور پھر کچھ دور جانے کے بعد اسے اپنے عقب سے کسی کار کی ہیڈ لائٹ کی روشنی دکھائی دی، تو وہ تیزی سے سڑک کے درمیان میں آ گیا اور اسے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس طرح لہرانے شروع کر دیے جیسے کار کو ہر قیمت پر روکنا چاہتا ہوں، اور کار کی رفتار کم ہونا شروع ہو گئی، اور تھوڑی دیر بعد کار اس کے قریب آ کر رک گئی۔ کون ہو تم؟ کار میں موجود اکیلے ڈرائیور نے سر کی کھڑکی سے باہر نکال کر انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کا سپرنٹینڈنٹ ہوں، سمجھے؟ تمیز سے بات کرو، اس وقت میں ایک سرکاری مشن پر ہوں۔ مجرموں نے ہماری جیپ تباہ کر دی ہے، اس لیے میری یہ حالت ہو رہی ہے، مجھے شہر پہنچاؤ۔ سپر فیاض نے روب دار لہجے میں کہا۔ اوہ بیٹھیں، آپ تو بہت بڑے افسر ہیں۔ اوہ، تو وہ آپ کی جیپ تباہ ہوئی تھی، لیکن آپ کہاں رہ گئے تھے؟ اس میں سے تو 5 لاشیں ملی ہیں۔ جیپ الٹ گئی تھی اور پھر اسے آگ لگ گئی تھی۔ میں اپنے باس کو چھوڑنے اس گاؤں پہ جا رہا تھا، اس وقت یہاں پولیس ہی پولیس تھی۔ ڈرائیور نے سپر فیاض کے سائڈ سیٹ پر بیٹھتے ہی کہا۔ تو سپر فیاض نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ انسپکٹر راشد اور اس کے چاروں ساتھی ہلاک ہو گئے تھے، اور اب اسے یہ بات بھی سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کس طرح بچ گیا تھا، کیونکہ وہ سائڈ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور سائڈ سیٹ کھلی ہوئی تھی۔ اس لیے جیسے ہی جیپ الٹی، وہ اس میں سے نکل کر لڑکھڑاتا ہوا اس گڑھے میں جا گرا۔ اس گڑھے کے اوپر گھنی جھاڑیاں تھیں، اس لیے کسی نے اسے چیک نہ کیا، اور ہو سکتا ہے کہ ان کا خیال ہو کہ جیپ میں 5 ہی آدمی تھے اور وہ سب ہلاک ہو گئے تھے، اس لیے کسی نے تلاش کرنے کی کوشش ہی نہ کی تھی۔ آپ نے بتایا نہیں جناب کہ آپ کیسے بچ گئے اور کہاں رہے؟ ڈرائیور نے کہا۔ خاموش رہو، یہ سرکاری معاملہ ہے، تو مجھے سرکٹ کالونی پہنچا دو، سپر فیاض نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ تو ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر سرکٹ کالونی کے آغاز میں ہی سپر فیاض نے کار رکوائی اور نیچے اتر گیا۔ وہ اس ڈرائیور کو اپنی رہائش گاہ تک نہ لے کر جانا چاہتا تھا، اور جب کار واپس مڑ کر چلی گئی تو وہ پیدل چلتا ہوا اپنی رہائش گاہ پر پہنچا۔ وہاں نمبروں والا تالا لگا ہوا تھا، اسے نمبر معلوم تھے۔ اس نے تالا کھولا اور پھر چھوٹے پھاٹک کو دھکیل کر وہ اندر داخل ہوا، اور اس نے پھاٹک بند کیا، اور اندرونی کمرے میں پہنچ کر وہ ایک کرسی پر گر سا گیا۔ وہ دل ہی دل میں اپنی جان بچ جانے پر خدا کا شکر ادا کر رہا تھا۔ کافی دیر تک اسی طرح پڑے رہنے کے بعد وہ اٹھا اور ایک الماری کی طرف بڑھ گیا جس میں لباس موجود تھے۔ اس نے ایک لباس منتخب کیا اور اسے لے کر وہ باتھ روم میں چلا گیا۔ نہانے اور لباس تبدیل کر لینے کے بعد اس کی خستہ حالت خاصی حد تک بدل گئی تھی۔ اس نے سب سے پہلے کچن میں جا کر بند خوراک کے ڈبے نکالے، دودھ کی بوتل نکالی، اور الیکٹرک کیتلی میں پانی ڈال کر اس نے اس کا بٹن آن کر دیا تاکہ کھانا کھانے کے بعد چائے پی سکے۔ پھر کھانا کھا لینے اور چائے پی لینے کے بعد وہ پوری طرح تازہ دم ہو چکا تھا۔ ایک بار تو اسے خیال آیا کہ وہ یہاں سے عمران کے فلیٹ پر فون کر کے اسے یہاں بلا لے، لیکن پھر اس نے ارادہ بدل دیا، کیونکہ اس طرح عمران اس کا باقی ساری عمر مذاق اڑاتا رہتا۔ رات کے وقت ظاہر ہے آفس بند تھا، اور وہ آفس سے بھی کسی کو بلا نہ سکتا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ وہ باقی رات اطمینان سے سو کر گزار دے، صبح کو دیکھا جائے گا۔ لیکن پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، تو وہ چونک پڑا۔ ظاہر ہے کہ یہ کارروائی مجرموں نے کی تھی، اور پھر لازماً جیپ اڑنے کے بعد انہوں نے چیکنگ بھی کی ہوگی۔ اگر انہوں نے سپر فیاض کو تلاش نہیں کیا تو اس کا مطلب تھا کہ انہیں یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ سپر فیاض زندہ بچ گیا ہے۔
اس لحاظ سے وہ اپنی جگہ مطمئن ہو چکے ہوں گے کہ سپر فیاض سمیت سب ہلاک ہو چکے ہوں گے، اور صبح کو جب اخبارات میں یہ سب کچھ چھپے گا تو لامحالہ دارالحکومت سے انٹیلیجنس کے لوگ یہاں پہنچیں گے اور ایک بار پھر مجرم چھپ جائیں گے۔ چنانچہ اسے فیصلہ کر لیا کہ وہ ابھی اس سردار خان کی رہائش گاہ پر پہنچ کر اس کا خاتمہ کر دے، تاکہ صبح جب انٹیلیجنس کا وفد یا بڑے صاحب یہاں پہنچیں تو وہ انہیں فخر سے بتا سکے کہ اس نے بڑے مجرم کو ہلاک کر دیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں ایک اور خیال بھی آ گیا کہ اگر اس نے سردار خان کو ہلاک کر دیا تو اس کا یہ سارا گینگ ہاتھ نہ آ سکے گا، جبکہ اگر سردار خان کو زندہ گرفتار کر لیا جائے تو پھر اس کا پورا گینگ اور اس کا ہیڈ کوارٹر سب کچھ سامنے آ سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ابھی جا کر اس سردار خان کو بے ہوش کر کے وہاں سے نکال کر یہاں لے آئے گا۔ یہ فیصلہ کرتے ہی وہ اٹھا اور ایک کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں انہوں نے جدید ترین اسلحہ رکھا ہوا تھا۔ اس الماری میں سے بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کرنے والا ایک پسٹل اور اس کا میگزین اٹھایا، اور ساتھ ہی اس نے ایک مشین پسٹل اور اسی طرح کا دوسرا سامان اٹھایا اور انہیں جیبوں میں ڈال کر وہ اس طرف آ گیا جہاں گیراج میں ابھی تک ایک کار موجود تھی، اور چند لمحوں بعد اس نے کار اسٹارٹ کی، اسے گیراج سے نکالا اور پھاٹک کے قریب لا کر روکا، اور پھر نیچے اتر کر اسے پھاٹک کھولا اور کار میں دوبارہ بیٹھ کر اس نے کار کو باہر نکال کر روکا، اور پھر نیچے اتر کر اسے پھاٹک ویسے ہی بند کر دیا، اور پھر کار میں بیٹھ کر اس نے کار کا رخ ذیشان کالونی کی طرف موڑ دیا جہاں رستم خان نے سردار خان کی رہائش بتائی تھی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔